اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی چند محافل سے 5ویں پارے کا آغاز کیا تھا، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ہماری ترجمۃ القرآن کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 83 سے 87 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس آتا ہے کوئی ایسا حکم من الامن، امن کا، یعنی لڑائی نہ کرنے کا۔ جب ان کے پاس یہ حکم آتا ہے کہ اب ان دنوں میں لڑائی نہیں کرنی، اب الخوف، یا خوف کا، یا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں جو ہے وہ اگر لڑائی ہو گئی تو پھر تم نے ہوشیار رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو حکم آتے ہیں ان کو۔ پہلا حکم کیا آتا ہے کہ وہ امن سے رہیں، یعنی ان دنوں میں امن سے رہیں، ان دنوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ خوف کا، یعنی کہ اگر لڑائی ہو گئی ہے تو پھر احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے تئیں محفوظ رہنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اذاعوا بہ، تو وہ اس بات کو مشہور کر دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو، ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم، یعنی ہر ایک کو بتاتے ہیں، جو بھی ان کے پاس آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ ان دنوں ہماری جنگ نہیں ہو رہی، ان دنوں ہماری جنگ ہو رہی ہے، تو یہ ان حرکات سے باز رہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس معاملے کو خود فیصلہ کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا بڑا بہترین حل نکلتا، اس کا بڑا بہترین جو ہے سلوشن نکلتا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو اہل امر ہیں، جو خلیفہ ہے وقت کا، جو وقت کا بادشاہ ہے، جو وقت کے حاکم، ان کو بتاتے کہ یہ معاملہ ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے وہ لوگ جو اس بارے میں پہلے سے جاننا چاہ رہے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی چال کے متعلق پہلے سے جان لیتے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے تو ان کو پھر حقیقت کا پتہ چل جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے جو ہے وہ بات کرنی ہے، شیئر کرنا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم ضرور شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے، یعنی اگر تو تمہیں جو ہے وہ حقیقت بات کا نہ پتہ چلتا، اللہ اپنا فضل نہ کرتا، اپنے فضل سے تمہیں حقیقت کو نہ پتہ چلنے دیتا تمہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ الا قلیلا، مگر تھوڑے تم میں سے ایسے ہیں جو کہ باز رہتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اللہ کے رستے میں لڑائی کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں پریشانی میں ڈالا گیا مگر کوئی بھی بندہ اپنے آپ کے متعلق، یعنی کوئی بھی بندہ اپنے آپ کے متعلق پریشانی میں ڈالا گیا ہے، کوئی بھی اسے اپنے متعلق جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے متعلق اسے پریشانی میں اس کی حیثیت اوقات سے زیادہ نہیں ڈالا گیا۔ وحرز المؤمنین، اور مومنوں کو بھی اس چیز کا حکم دیں، کس چیز کا؟ قتال کا، لڑائی جھگڑے کا، یعنی جو کافروں کے ساتھ لڑائی ہے اس کا حکم جو ہے یہ مومنوں کو بھی دیں۔ مومنوں سے مراد یہاں پہ دیگر جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی حکم دیں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے لڑائی سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی اگر مومن جو ہیں ان سے لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کافر جو ہے وہ آٹومیٹک باز آ جائیں گے، اگر مومن لڑیں گے تو کافر باز آ جائیں گے لڑائی سے، مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں جھگڑا کریں گے۔ واللہ اشد بعثا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بہترین لڑائی کروا سکتے ہیں اور وہ بہترین سزا دینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں
اکثر اوقات لڑائی کروا کے سزا دے دیتا ہوں. ایسی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایسے طریقے ہیں کہ وہ ان طریقوں سے سزا دے سکتے ہیں. من یشفع شفاعتا حسنہ، جو بہترین سفارش کرے، یعنی کوئی بندہ اچھا کام کرے اس کی سفارش کر دیتا ہے. یکن لہ نصیب منہا، تو اسے اس سے جو ہے وہ جو حصہ اس کا بنتا ہے اسے مل جائے گا. یعنی اگر اس نے کسی اچھے کا ساتھ دیا ہے تو اسے اس کے متعلق جو ہے اس کا صلہ ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور اگر اس نے کسی برے کی سفارش کی ہے یکن لہ کفل منہا، تو اسے اس میں سے بھی حصہ مل جائے گا. یعنی اگر اس نے کسی برائی کرنے والے کا ساتھ دیا ہے تو اسے اس میں سے بھی اس کا جو حصہ ہے، جو اس کا پارٹ بنتا ہے، وہ اسے ضرور ملے گا. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے. مقیت اس شخص کہتے ہیں جو کہ نظر جما کے دیکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو نظر جما کے دیکھ رہا ہوں، ہر چیز کو میں خوب اچھے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے، یعنی اس کے اندر کیا کمی بیشی ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنٍ مِّنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی اگر کوئی تمہیں دعا دے یا کوئی تحفہ دے تو اسے بھی کیا کرو، اس سے بہتر تحفہ دے دو یا اس سے بہتر دعا دے دو. اور ردوها، یا اسی طرح کا واپس کر دو. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے بہتر اسے تحفہ دے، یا پھر اگر نہیں دے سکتا تو وہی اسے لوٹا دے، وہی تحفہ اسے واپس لوٹا دے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بڑے اچھے سے حساب لینے والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے معبود مگر وہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ معبود جو ہے وہ صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کو ضرور اکٹھا کروں گا. لام یہاں پہ استعمال ہوا، لام جو ہے یہاں پہ تاکیدی صیغہ ہے کہ میں ان کو ضرور اکٹھا کروں گا. لا ریب فیہ، وہ قیامت کا دن جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ سے سچی بات کسی کی ہے؟ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان.